رزق کے لیے باہر نکلے ہیں، بالکل محنت بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی، رزق کے لیے محنت بھی کرو لیکن اللہ سے مانگو بھی، اور استغفار جو ہے وہ زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کیا تھا اور باقاعدہ لکھت پڑھت بھی کی تھی۔ میرے دوست کی ایک اور دکان بھی تھی جو آگ لگنے سے جل گئی۔ اب وہ کہتے ہیں جو آپ نے پیسہ دیا تھا نا وہ اسی دکان میں تھا، جل گئی۔ تو بہر آپ دیکھیں جی، اب جھوٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو کہو ٹھیک ہے بھائی، اب نہیں دیتے ہو تو قیامت میں دے دینا جب جہنم کی آگ سامنے ہو۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے ہم فوراً کہتے ہیں ہیلو، یہ ناجائز ہے، یہ انگریزوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے۔ آپ اس کے بجائے اٹھائیں تو کہ السلام علیکم۔ ہیلو کا معنی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کے الفاظ جو ہیں ان کا معنی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ ہائے اس کا کیا معنی ہے، واؤ اس کا کیا معنی ہے، بائے بائے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو لانتی زبان ہے، اس کا معنی ہے ہی نہیں۔ اپنے کمرے میں بھی اگر آپ کا کمرہ حدود حرم میں ہے تو 1 لاکھ ملے گا، لیکن حرم کی نماز کا کیا مقابلہ ہے؟ یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر لیا ہے، اب وہ صرف زیارت کے لیے مسجد عائشہ گیا ہے تو کوئی عمرہ ضروری نہیں، کیونکہ مسجد عائشہ حد حرم کے باہر ہے، ہل میں ہے، میقات نہیں ہے۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے آئی تھی، آ رہی تھی، اس کو حیض آ گیا، اس نے عمرے کی نیت کی تھی، اب اس نے جیرانہ سے عمرہ کیا۔ جیرانہ سے کیوں کیا؟ جب نیت کی تھی وہی عمرہ اس کا تھا، جیرانہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب پاک ہو جاتی عمرہ کر لیتی۔ بہرحال انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ غیر مسلم کے سود کا مال حلال ہے؟ بالکل نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کافر حربی کے بارے میں، کہ جو کافر مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں ان کا مال جو ہے سود نہیں ہوتا، ان کا تو سارا مال لینا جائز ہے، مال غنیمت ہے، سود کا کیا ہوا؟ لیکن یہ تو نہیں نا کہ جو جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہندوستان کافروں کا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا بھی کتنا زور ہے، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ہمارے عہدیدار ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، تو وہاں بھی سود نہیں لینا چاہیے۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی ٹوٹ گئے، خود نہ توڑو، خارج کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مقتدی کو امام کے پیچھے چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ امام فاتحہ پڑھ رہا ہے وہی مقتدی کی فاتحہ ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، وہ جو حدیث مبارک ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اگر تم علیحدہ پڑھ رہے ہو یا امام ہو تو اب فاتحہ پڑھو۔
مسجد عائشہ سے کریں، جنانہ سے کریں، جہاں سے کریں، سب بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے مجبوری میں عمرہ کیا تھا۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر کو تو مجبوری نہیں تھی، عبداللہ ابن زبیر کو تو مجبوری نہیں تھی، لیکن تم نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، ہم کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں لے جاتے وہاں۔ اگر یہ حکم صرف بی بی عائشہ کے لیے، حضور فرما دیتے کہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، جب حکم عام ہے تو سب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میری تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے کئی سال ہو گئے، میری دوسری شادی نہیں ہوتی تو تمہاری مدد کیسے کروں؟ لوگوں کو وظیفے بتاتا ہوں، ان کی ہو جاتی ہے، میں چونکہ خود پڑھتا نہیں۔ ایسا کرو کہ سورۃ الرحمن روزانہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے باعث خیر اور باعث رحمت، باعث مودت دین والا رشتہ نصیب فرما۔ میں لاہور سے عمرہ کرنے آیا ہوں، 9 دن مکے میں ہوں، قصر بالکل قصر پڑھو گے؟ طائف سے عمرہ زندوں کے لیے نہیں، جو لوگ فوت ہو گئے یا جو معذور ہوں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ یار یہاں رکھو تو وہاں جا کے رکھ دیتے ہو، اللہ نے میرے خیال میں عقل نہیں دیا، باقی سب کچھ ہے۔ کہتے تھے کہ انگوٹھے میں اگر فیروزے کا نگ پہنے بالکل پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، بس بعض علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ فیروزہ زیادہ تر شیعہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ سیدنا عمر کا قاتل تھا، اس کے نام سے کہتے ہیں یہ فیروزہ ہے۔ اب بہرحال یہ ایک جھوٹ ہے، لیکن نہ پہنو تو اچھی بات ہے، لیکن پہنو تو منع نہیں ہے۔ صرف فیروز وہ تو نہیں تھا، فیروز دہلوی بھی تو گزرے ہیں اللہ والے۔ میں نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، نقصیر چھوٹ گئی، میں نے سلام سے پہلے تکبیریں کہہ دی، جب نقصیر چھوٹ گئی تو وضو تو رہا نہیں آپ کا۔